ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے چراغ ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، اور سب کچھ ہے، خدا کا کلام سب کچھ ہے۔ جو سکون ہم خدا کے کلام میں پاتے ہیں وہ کہیں نہیں ہمیں ملتا۔ اس لیے ہم جب بھی پریشان ہو، جب بھی ہم اداس ہو، جب بھی ہم مایوس ہو، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، تو ہم خدا کے کلام میں گھس جائیں، تو خدا کے کلام کو کھول لیں، تو خداوند ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، خداوند ہمیں ایک نئی تسلی کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھے۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ یعقوب اور عیساؤ جو ہے ان کی زندگی میں کیا فرق تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یعقوب اور عیساؤ حالانکہ دونوں ایک ہی ماں کے بطن سے دونوں نکلے ہیں، لیکن دونوں ہی پیدا ہوتے ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کی سوچ، ان کا خیال، ان کا جو رہن سہن ہے، وہ سب کچھ ڈفرنٹ، حالانکہ وہ دو بھائی ہیں۔ اور ہم سب نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے یعقوب کو جو ہے برکت دی، جبکہ عیساؤ جو ہے حالانکہ وہ پہلوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ برکت نہ ملی جس کا وہ حقدار تھا۔ تو ہم سب اس میں آگے دیکھیں گے کہ جس طرح سے اگر ہم باپ ابراہیم کو دیکھیں، تو ابراہیم کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا اکلوتا بیٹا اگر دیکھا جائے اصولی طور پر، تو اسماعیل اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن وہ کیونکہ لونڈی سے پیدا ہوا تھا، مطلب ہاجرہ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ اور اسحاق کو جو ہے وہ بھی پہ لوٹا ہے، وہ وعدے کا فرزند ہے، اس لیے جو بلیسنگ خدا نے ابراہیم کو دی تھی، اس بلیسنگ کا جو حقدار ٹھہرا وہ اسحاق ٹھہرا۔ اسی طرح سے اب جب اسحاق کے دونوں بیٹے ہیں، تو یعقوب اور عیساؤ، تو اس میں خدا نے جو ہے اس میں سے عیساؤ کو جو ہے الگ کر دیا اور یعقوب کو اس برکت کا وارث ٹھہرایا جو اس نے باپ ابراہیم کے ساتھ جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ پڑھ لیں گے جو عیساؤ ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس نے پہلے جو ہے جس ملک میں وہ رہتا تھا، اس ملک میں اس نے شادی کی تھی، تو اس کا باپ اس سے خوش نہیں تھا، اور جو ہے اس کی جو بیویاں تھیں ان کے ماں باپ کو دکھ دیتی تھیں۔ تو یہ مطلب یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور وہ جو ہے وہ شادی کرتا ہے، جس طرح سے اسماعیل جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور وہ الگ جا کے شادی کر دیتا ہے، اسی طرح سے عیساؤ جو ہے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے اور الگ جا کے شادی کر لیتا ہے۔ ہم اس کی زندگی سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو خدا یا خدا کے پلان سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اسماعیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسماعیل پیدا ہو جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کس طرح سے اسحاق کو جو ہے وہ ٹونٹ کرتا ہے، اسحاق کو مذاق کرتا ہے، مطلب اس کو، یعنی اس کو اسماعیل میں بھی خدا کے پلان یا خدا کے منصوبوں سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، یعنی کبھی بھی اس نے اس چیز پر فوکس نہیں کیا تھا، اس لیے خدا نے اس کو بھی الگ کر دیا، کیونکہ خدا جو ہے ساری اس برکت کا جو وارث ہے وہ وعدے کے فرزند کو اسحاق کو ٹھہرانا چاہتا ہے، اس لیے خدا نے اس کو بھی الگ کر دیا۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عیساؤ ہے، یہ بھی جو ہے اس کو بھی خدا اور خدا کے پلان سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، اور نہ کبھی اس نے یہ بات سوچی ہے، اسی لیے اس نے اپنا پلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ ایک کھانے کے لیے جو ہے اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے اس نے اس کو بیچ دیا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو، یعنی حالانکہ اس کے باپ نے یا اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور سنا ہوگا کہ آپ کے دادا کو خدا نے برکت دی، آپ کے دادا سے خدا نے یہ وعدہ کیا، آپ کے دادا نے مجھے یہ کہا۔ یقیناً اسحاق جو ہے وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہوگا، جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اپنے جو ہے ماں باپ کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے دادا دادی کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا چاہتے تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب اس طرح کی باتیں، کیونکہ اسحاق جو ہے وہ عیساؤ سے محبت کرتا تھا، اور عیساؤ کو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، جیسے کہ وہ شکار مار کے لاتا تھا، پکا کے اپنے باپ کو دیتا تھا، اپنے باپ کو خوش کرتا تھا، اور جب اس نے اس کو برکت کی بات کہی تو وہ اسحاق نے جب اس کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب تو جا اور شکار کو مار کے لا، تو وہ فوراً جاتا ہے تاکہ اپنے باپ کے لیے کچھ شکار ڈھونڈ کے لائے اور اپنے باپ کو خوش کرے، اور اس کا باپ خوش ہو کر اس کو برکت دے۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اپنے باپ کے ساتھ لگن زیادہ ہے اور باپ کی بیٹے کے ساتھ لگن زیادہ ہے، اور جب دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو یقیناً اس کا باپ اس کو بتاتا ہوگا، لیکن اس کو ان چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں تھا، یا پھر اس کا ایمان خدا پر نہیں تھا، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اگر اولاد ہے نا، تو ہم اپنی اولاد کو ہم اپنی اولاد کو بٹھا کے، تو اگر ہم ان سے بات کر رہے ہوں تو ہم یہ خود ہی فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے بھی کوئی جو بچہ ہے وہ ہماری بات پہ توجہ دیتا ہے، کوئی بچہ اس کو کسی اور انداز سے لیتا ہے،
کوئی بچہ اس کو صرف سرسری انداز سے لیتا ہے. مطلب اس طرح ہم بھی اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ربکا ہے وہ یقیناً اپنے بیٹوں سے یہ بات کرتی ہوگی، اور اس نے وہ بات جو خدا نے اس سے کہی تھی اس نے دل میں رکھی ہوئی تھی کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور یہ دونوں دو قبیلے ہوں گے، دو قومیں بنیں گی کہ خداوند نے مجھ سے وعدہ کیا. یعنی اس نے وہ بات اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ فوراً جو ہے وہ عمل کرتی ہے، فوراً جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ سادہ طبیعت کا انسان ہے، وہ غور و فکر کرنے والا ہے، وہ تدبر کرنے والا شخص ہے، وہ خاموش طبع شخص ہے، وہ گھر میں زیادہ تر رہتا ہے، ڈیروں میں رہتا ہے. یعنی وہ جو انسان میڈیٹیٹ کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، یقین خدا اس کو سوچنے کا موقع دیتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ماں اس کو یہ بات کرتی ہے کہ تم جو ہے وہ برکت کے لیے تم یہ کرو کہ جاؤ جو ہے بکری کا بچہ لاؤ، میں تمہیں کھانا بنا کے دوں گی، تو وہ اپنی ماں سے کتنے سوال کرتا ہے. اپنی ماں کو مطلب اپنی ایک طرف سے وہ منع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماں ایسا نہ کرو، لیکن اس کی ماں اس کو کیا کہتی ہے کہ نہیں، تمہاری لعنت مجھ پر آ جائے، یا تم ان باتوں کو چھوڑو، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم وہ کرو. حالانکہ وہ اپنی ماں سے سوال و جواب کرتا ہے، لیکن پھر آخر اپنی ماں کے کہنے پہ وہ مجبور ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کس طرح سے سوچنے سمجھنے والا ہے، جبکہ جو عیساؤ جو ہے وہ جلد باز ہے، وہ فوراً فیصلہ کرنے والا ہے، بغیر سوچے سمجھے جو ہر قسم کا فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پر یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جب ہم صرف یہاں سے یہ پڑھیں گے، ہم پیدائش کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے، اس کے 36 باب میں سے پڑھیں گے کہ جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ناراض ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اسماعیل کی بیٹی سے بھی شادی کرتا ہے، اور اس کی جو 3 بیویاں اسے اس کی اولاد ہوتی ہے. اس کی اولاد میں سے اگر ہم اس کی 8 آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ پاس عیساؤ جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوہ شیر میں رہنے لگا. کوہ شیر کا اور عیساؤ کا جو کوہ شیر کے ادومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے. یعنی یہاں پر اگر ہم اس کے 36 باب میں پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو عیساؤ جو ہے وہ کوہ شیر میں رہتا ہے، اور اس کے جو بیٹے اور اس کی اولاد جو اس کی نسل ہے وہ آگے رئیس بنتے ہیں، سردار بنتے ہیں، جیسے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں. اور عرب علاقوں میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سردار ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں جو ان میں کے درمیان میں فیصلہ کرتے ہیں. پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ بادشاہ ہے جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ مسلط ہے. یعنی کچھ بادشاہ بھی تھے، یعنی اس کی نسل میں سے بادشاہ بھی بنے جو حکومت کرتے تھے، اور اسی کی نسل میں سے جو ہیں وہ رئیس اور سردار بھی نکلے، جس طرح سے کہ یعقوب کے 12 بیٹے جو ہیں وہ قبیلوں کے سردار تھے. تو یعنی کہ دونوں کو خدا نے اس لحاظ سے ضرور برکت دی کہ دونوں جو ہیں ایک ایک قوموں کے جو ہیں وہ باپ ہیں. تو اس میں آگے ہم چلتے ہیں، تو آگے اگر ہم یہ دیکھیں استثنا کی کتاب میں اگر ہم اس کا واقعہ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہاں سے جا رہی ہے، اپنا سفر پورا کر رہی ہے، تو کس طرح سے خدا جو ہے ان کو عیساؤ کی جو نسل ہے اس کے ساتھ جو ہے خدا چاہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عیساؤ کی نسل کو کچھ نہ کہے، تو خدا ان کو منع کرتا ہے کہ عیساؤ اور اس کی نسل کو کچھ نہ کہنا. تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم اگر دیکھیں استثنا کی کتاب میں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کے 4 باب میں، اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی عیساؤ کے تمہارے بھائی جو شیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراسان ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوہ شیر عیساؤ کو میراث میں دیا ہے. تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے خدا ان کو منع کرتا ہے کہ تم عیساؤ جو اس کی نسل ہے ان کو کچھ نہیں کہنا. حالانکہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب عیساؤ بنی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کو تنگ کرتا ہے، ان کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، تو آگے ہم نے کل یہ بھی پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا نے ان کو تباہ و برباد کر دینے کی بھی بات کی ہے کہ خدا ان کو بنی اسرائیل کے مقابلے میں تباہ و برباد کر دے گا. جبکہ یہاں پر خدا جو ہے عیساؤ اور اس کی نسل کو قائم رکھنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کو نہ چھڑے، اور خدا نے جو ان کو زمین میراث میں دی ہے، خدا اس میں سے کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ان کو نہیں دینا چاہتا، بنی اسرائیل کو اس میں سے نہیں دینا چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے پاس سے گزر جائے اور اس کے چلا جائے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ عیساؤ کو جو ہے نئے عہد نامہ میں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو
تو اس کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رومیو کے خط میں ہم جائیں گے. رومیو کے خط اس کے 9 باب میں پولس رسول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. پولس رسول اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے 9 باب اور اس کی 10 آیت میں ہم پڑھیں گے. 10 آیت میں یوں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اسے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسیٰ سے نفرت کی. یہاں پر جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جس طرح سے خدا نے اسماعیل کو الگ کر دیا اور اسحاق کو وعدے کا فرزند ٹھہرایا اور اس کو اس برکت کا حصے دار وارث بنایا جو برکت خدا نے ابراہیم کو دی تھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا. اسی طرح سے جب ہم آگے چلتے ہیں یعقوب اور عیساؤ میں، تو عیساؤ کو خدا اور خدا کے پلان سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، جبکہ یعقوب جو ہے وہ خدا کے اس میں رہنا چاہتا ہے، خدا کے منصوبے میں رہنا چاہتا ہے. تو اسی لیے خدا نے اس کو چنا. اور یہاں پر یہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ ابھی جب لڑکے ماں کے بطن میں ہی تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو خدا نے ان میں سے چھوٹے کو چن لیا اور بڑے کو خدا نے رہنے دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ابھی تو انہوں نے نیکی اور بدی بھی نہیں کی تھی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعقوب کا، بے شک اس کے نام کا مطلب جو ہے وہ ہے دھوکہ دینے والا، یعنی اپنے اس کے لیے فائدے کے لیے دوسروں کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اس میں ان کا یا اس کی ماں نے جو بھی پلان کیا، جو بھی اس نے جو ہے وہ تیار کیا سب کچھ کہ اس کی برکت اس کو ملے، ٹھیک ہے اس نے جلد بازی کی، لیکن اس میں خدا کا پلان اور منصوبہ بھی تھا. کیونکہ ابھی تک تو کوئی نیکی اور بدی انہوں نے کی نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ یعقوب بہت نیک تھا اس وجہ سے اس کو برکت ملی، یا عیساؤ جو ہے وہ نیک نہیں تھا اس لیے اس کو برکت ملی. نہیں، یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ یہ جو ہے اعمال پر مبنی نہیں ہے بلکہ بلانے والے پر موقوف ہے. بلانے والے کی مرضی ہے کہ وہ کس کو بلاتا ہے، چاہے وہ یعقوب ہی ہے. اور ہم اس میں اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے کہ اگر یعقوب نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس نے خطا تو سرزد اسے ہوئی تھی کہ اس نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا. کتنی بار اس نے جھوٹ بولا اور کتنی دفعہ اس نے جو ہے اس کو دھوکہ دیا، لیکن اس کی سزا اس نے ضرور کاٹی تھی، اس کی سزا اس نے پائی تھی. وہ ہم بعد میں بات کریں گے. پھر خدا نے اس کو جو ہے وہ خدا اس کو وہاں سے نکالتا ہے جب تک اس نے اپنی اس سزا کو پورا نہیں کر لیا تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے ماموں کے گھر میں تھا تو اس نے اس سزا کو کاٹا تھا. وہ ہم کل پڑھ سکتے ہیں. کل مجھے چھٹی ہے، کل بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہم اس میں کل دیکھیں گے کہ یعقوب نے کس طرح سے اس کی سزا پائی تھی. اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی جب کبھی ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، یا ہماری جو پچھلی زندگی ہوتی ہے جس میں ہم گنہگار ہوتے ہیں، جس میں ہم خطا کار ہوتے ہیں، اس میں خدا جب ہمیں اپنے پاس لانا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنے طرف موڑنا چاہتا ہے، تو خدا پہلے ہمیں مشکلات سے گزارتا ہے. وہ کس لیے خدا ہمیں گزارتا ہے؟ تاکہ وہ جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں ہم ان کی سزا جو ہے ان کو پا کر ہم تجربات سے خدا کی مرضی کو جاننا سیکھیں. اور جیسے کہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. تو پھر جب ہماری عقل نہیں ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس مشکلات سے، پریشانیوں سے نکلتے نکلتے، یعنی اپنی اس سزا کو پورا کرتے کرتے جو ہم جسمانی طور پر گناہ کیے ہوتے ہیں، پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کے اس وعدے کو، خدا کے اس منصوبے کے اندر آتے ہیں، اور پھر خدا ہمیں اس کے لیے مکمل طور پر پاک اور صاف کرتا ہے اور تیار کرتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بے شک عیساؤ نے، ہم نے دیکھا کہ عیساؤ نے جو ہے یعقوب کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر بغض رکھتا تھا. بے شک ان کے پاس اتنا مال و اسباب ہو گیا، جیسے میں نے کہا کہ خدا نے اس کو کوہ شیر میں جگہ دے دی، اور خدا نے اس کو کہا، یعقوب کو کہا کہ تو بیتل میں چلا جا، بیتل کے علاقے میں چلا جا جہاں پر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، راخل کی ڈیتھ ہوتی ہے، مطلب وہ وہاں اس علاقے میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ الگ ہو جاتا ہے. دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بستے تھے. لیکن وہ جو عیساؤ ہے وہ اپنے دل میں بغض ہمیشہ کے لیے رکھتا ہے، اور آج تک وہ رکھتا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا
نے یہ خود کہا ہے، خدا نے یہ خود بات کی ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی لیکن عیساؤ سے میں نے نفرت کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو ملاکی میں یہ بات خدا نے کہی ہے کہ میں نے یعقوب سے، کیا وجہ تھی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ اس کی 2 آیت میں ہم پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ خداوند فرماتا ہے کیا عیساؤ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کی گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے شرارت کا ملک۔ یہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اسرائیلیوں سے بات کر رہا ہے کہ تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں نے جو ہے تم لوگوں سے محبت نہیں رکھی، تو تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح سے یعقوب سے محبت رکھی، حالانکہ عیساؤ یعقوب ہی کا بھائی تھا لیکن میں نے یعقوب سے جہاں محبت رکھی لیکن عیساؤ سے عداوت رکھی۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی یعقوب کا نام آتا ہے، یعقوب کا نام خدا نے بعد میں اسرائیل رکھا تھا، جب خدا نے اس کا نام اسرائیل رکھا تو اس کا مطلب ہے یعقوب کا نام جہاں بھی آئے گا وہاں پر اسرائیل نیشن آئے گی، پوری قوم آئے گی۔ اسی لیے خدا نے جو ہے پوری قوم اسرائیل سے تو محبت رکھی، لیکن جو عیساؤ کی نسل ہے، ادومی نسل ہے، جو اس کی نسل آج تک قائم ہے، خدا ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ عیساؤ جو تھا وہ پیگن تھا، وہ بت پرست ہو گیا تھا، وہ زندہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ زندہ خدا کی ورشپ نہیں کرتا تھا، جبکہ یعقوب جو ہے وہ زندہ خدا کی ورشپ کرتا ہے اور اسی لیے اس کو پھر اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایمان جو ہے انہوں نے رکھا۔ ابراہیم نے ایمان کے ذریعے اپنے اولاد کو برکت دی، اسحاق نے ایمان کے ذریعے برکت دی کہ جو بڑا ہے اس نے اپنے پھر بڑے یعقوب کو جو برکت دی تھی اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ تمہارے بھائی تمہاری خدمت کریں گے، یعنی تو اپنے بھائیوں پر حکومت کرے گا۔ تو یہ ایمان ہی سے تھا اور آج ہم وہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو برکت دی تھی وہ آج اس کا عکس ہمیں سب کو نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم عبرانیوں کے خط اس کے 12 باب میں پڑھیں تو اب عیساؤ جو ہے اس کا جو کریکٹر ہے اس کو کس نظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ جو عبرانیوں کا مصنف ہے یہ بات کرتا ہے کہ ہم اس کے 12 باب میں پڑھ لیں تو اس پہ لکھا ہے 14 آیت میں، 12 باب سے عبرانیوں کے خط اس کے 12 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ ہو جائے، محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیساؤ کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کھانے کے عوض اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد میں جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص اپنے راہ سے بھٹک جاتا ہے، جب وہ گر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر وہ بحال نہیں ہو سکتا۔ عیساؤ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، حالانکہ وہ بعد میں رو رو کے اپنے باپ سے کہتا کہ باپ مجھے برکت دے، باپ مجھے برکت دے، لیکن جو ہے اس کو وہ برکت نہیں ملتی، اور یہ کہ وہ اپنے اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا جو باغی پن تھا وہ شدید ہوتا گیا، شروع سے لے کے شروع دن سے وہ پھر باغی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باغی ہو گیا تھا۔ جب وہ اپنے بھائی کو یعنی اس بات کا ارادہ کر لیتا کہ جب میرا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے گا تو میں اپنے بھائی کو مار دوں گا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جب وہ اس نے بغاوت پہ اتر آیا تھا تو وہ بغاوت کے ساتھ ہی رہا اور پھر ساری زندگی تک جو ہے اس کی نسل جو ہے بغاوت پر ہی آمادہ رہی۔ تو اسی لیے یہاں پر پولس رسول ہمیں یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کو کڑوی جڑ نہ پھوٹے،
جیسے کہ میں آپ سب سے یہی بات آپ سب کو کہتی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بات ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے، کوئی بات بری لگتی ہے، تو آپ یہاں پر ہم سے بولیں تاکہ ہم اس کڑوی جڑ کو یہیں پر دبا دیں، ہم اس کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اگر آپ کے دلوں میں وہ حسد، وہ غصہ، وہ قہر، یا مطلب جو بھی دلوں میں نفرتیں ہیں، دلوں میں جو بھی پرابلمز ہیں، اگر وہ آپ کے دلوں میں بڑھتی جائیں گی، ہمارے دلوں میں بڑھتی جائیں گی، تو پھر ہم خدا کا کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ جو خدا آپ کو بلیسنگ یا ہمیں بلیسنگ دینا چاہتا ہے، ہم اس مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ بعد میں بے شک ہم رو رو کے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ پولس جو پولس رسول تو خیر اس کا مصنف ہے یا نہیں ہے، لیکن اس عبرانیوں کا مصنف یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں عیساؤ کی طرح بے دین نہیں ہونا۔ بے دین کا مطلب کیا ہے؟ بے دین کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو جسمانی خواہشات پر زیادہ توجہ دیتا ہے، جو جسمانی ضروریات کو پوری کرنے پر زیادہ توجہ دیتا ہے، نہ کہ روحانی برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ عیساؤ نے روحانی برکات کو جو ٹھکرا دیا، کیونکہ اگر وہ پہلوٹا ہوتا، پہلوٹا رہتا، تو اس کو یقیناً روحانی برکات ملتی، جو برکات ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو ملی تھی، لیکن ان چیزوں کو اس نے حقیر جانا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جسمانی ضروریات تو ہماری پوری ہوتی رہیں گی، وہ خدا نے ہماری کرنی ہے۔ جب اس نے پیدا ہمیں کیا تو اس نے ہمیں دینا ہی دینا ہے، لیکن ہمیں روحانی جو ہے برکات کے لیے ہمیں رہنا ہے، کیونکہ بے دین کا مطلب وہ ہے جو شخص جسمانی یا دنیاوی ہوتا ہے، وہ بے دین ہے۔ اور جو شخص خدا اور خدا کی تلاش کرتا ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہے، روحانی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دیندار شخص ہے، وہ راست باز شخص ہے، وہ ایماندار شخص ہے۔ تو یہاں پہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر کوئی کڑوی جڑ جو ہے وہ نہ پھوٹ جائے، کیونکہ ہم اکثر اس کڑوی جڑ کے پھوٹ جانے سے ہم ناپاک بھی ہو سکتے ہیں، ہم فضل سے محروم ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ہم ایک دفعہ ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو کوئی ہمیں دوبارہ ہماری جگہ پر قائم نہیں کر سکتا، چاہے ہم جتنا چلا چلا کے بھی کہیں، ہم واپس اس جگہ پر نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے منصوبے کے اندر رہنا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار اور میل ملاپ اور صلح میں رہنا ہے۔ باقی چیزیں خدا کی ہیں، خدا نے دینی ہیں، خدا ان چیزوں کا مالک اور خالق ہے، وہی سب کچھ ہمیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے ہمیں محبت میں، میل ملاپ میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب عیساؤ جو ہے، اس کی نسل جو ہے اب کہاں کہاں پر ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ تالمود، یہودیوں کی کتاب ہے تالمود، اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو پیگن رومنز ہیں وہ جو ہے عیساؤ کی نسل ہیں۔ اسی طرح سے آگے اگر ہم دیکھیں کہ جو گریک لوگ ہیں، جو فرینچ لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو جتنا بھی یورپ، اگر ہم اس کو وسیع کر دیا جائے تو یورپ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، تو ان کے لوگ جو ہیں وہ عیساؤ کی نسل میں سے ہیں، اور رشینز ہیں، اور ایسٹرن یورپینز ہیں، اور یورپین امریکنز ہیں، یہ سارے جو ہیں ادومی ہیں اور عیساؤ کی نسل میں سے ہیں۔ جو بھی بت پرست قومیں ہیں، بت پرست لوگ ہیں، وہ عیساؤ کی نسل میں سے جو خدا کو نہیں جانتے۔ تو میرے عزیزو، آج تک وہ قائم ہیں، اور خدا کا جو خدا نے جو اپنا کلام دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، وہ سب پورا ہو رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اس میں کچھ وقت نہیں رہ گیا، کیونکہ خدا نے سب کو، عیساؤ کی نسل کو تباہ و برباد کرنے کا کہا ہے، تو یقیناً وہ کرے گا۔ تو خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خداوند ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے پلان اور منصوبے کے اندر رہنے کا فضل بخشے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری برکت ہے، اور ہم عیساؤ کی طرح ہم بے دل نہ ہو جائیں، بے دین نہ ہو جائیں، بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ خداوند ہم سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔